السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے۔ شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ رمضان نیکیوں کی سیل کا، رمضان نیکیوں کی پیک فیکٹر کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ 10 سے بڑھا کر 70 سے بڑھا کر 700 گنا کر دیتا ہے۔ اس مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے، تو ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں میں پابندی اختیار کریں۔ ہم گھریلو خواتین اکثر بچوں کے ساتھ اپنی نماز جب ٹائم ملتا ہے تب پڑھتے ہیں۔ کوشش پوری کریں، ٹھیک ہے، گھر کی ذمہ داریاں ہیں، لیکن ہم اس کو اس طریقے سے مینیج کریں کہ ہماری ہر نماز اپنے اول وقت پر ادا ہو، اور صرف فرض ادا نہیں کرنا۔ انشاءاللہ ہم نے اس رمضان پورے اس کے سنتوں کو بھی ادا کرنا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنتیں ثابت ہوئیں، ہم نے ان سنتوں کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے روزانہ 12 رکعات ادا کر لیں اس کو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے۔ یعنی کتنا سستا اور آسان فارمولہ ہے جنت میں محل بنوانے کا۔ دنیا میں ہم کوشش کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، کوئی گھر مل جائے، کوئی چھوٹا سا پلاٹ مل جائے، لیکن نہیں، ہمارے مالی حالات اس کی اجازت نہیں دیتے۔ دنیا میں یہ دنیاوی کام ہے، لیکن آخرت میں جب ہم ڈیلی بیس پر صرف نماز پڑھنے پر اور اول وقت پر اللہ کو راضی کرنے پر روزانہ کی بنیاد پر ایک محل تیار ہوتا ہے، تو میری عزیزو یہ کوئی سستا سودا نہیں ہے۔ ہمیں پوری ایفرٹ کرنی چاہیے کہ روز ہم اپنی نماز کا بہترین اہتمام کریں اور اپنے لیے ایک محل تیار کروائیں۔ پھر اس کے بعد ہم اشراق کی نماز ادا کریں۔ اشراق کی نماز کا وقت کیا ہوتا ہے؟ سورج نکلنے سے لے کر ظہر کی نماز تک، ظہر کی جیسی اذان ہوئی اس سے تھوڑی دیر پہلے تک اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے جسم کے 360 جوڑ ہیں، اور جب ہم اشراق کی نماز ادا کرتے ہیں تو یہ ہمارے 360 جوڑوں کا صدقہ ہوتا ہے ڈیلی بیس پر۔ یہ اس کے آپ 2 نفل بھی ادا کر سکتے ہیں اور 4 بھی ادا کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ہر رمضان میں جمعے کا اہتمام کریں۔ جو خواتین نہیں جا سکتی جمعہ پڑھنے، وہ گھر میں اچھے طریقے سے غسل کریں، خوشبو لگائیں، مسواک کریں، ناخن تراشیں، صدقہ خیرات کریں، درود شریف کا اہتمام کریں، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اتنا ہی ثواب عطا فرمائیں گے۔ لیکن جو خواتین جمعے کا اہتمام کر سکتی ہیں، جو میرے سننے والے جمعے کے لیے جاتے ہیں، تو الحمدللہ میں بار بار کہتی ہوں، ہم ایک مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمیں ان ساری چیزوں کا علم ہے، لیکن رمضان میں اعادہ کرتے ہیں، ہم دوبارہ سے ریکال کرتے ہیں کہ ہم اپنی جو چیز سم ٹائم مسنگ ہو جاتی ہے، ہمارے دماغ سے نکل جاتی ہے، ہم دوبارہ سے اس کو ریکال کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کو علم نہیں تھا، سب کو علم ہے میرے سننے والوں کو، لیکن ہم ریکال کر لیتے ہیں تو ہم زیادہ جذبے سے اپنی نیکیوں کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس میں سورج نکلتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن ان کو جنت سے نکال دیا گیا۔ پھر ایک اور جگہ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب بھی کسی کو جمعے کا دن میسر ہو تو وہ غسل کرے۔ پھر حضرت عبدالرحمن بن ابی سعد خدری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن ہر احتلام والا غسل کرے، مسواک کرے اور طاقت کے مطابق خوشبو لگائے۔ پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جمعے کے دن جو جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں وہ اذان سے پہلے مسجد میں تشریف لائیں۔ اس کے بارے میں ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن مسجد کے سارے دروازوں پر فرشتے رجسٹر لے کر بیٹھ جاتے ہیں،
اور ہر آنے والے کا نام لکھتے ہیں۔ کس آنے والے کا نام؟ جب تک امام خطبے کے لیے بیٹھ نہیں جاتے تو فرشتے اپنے رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں اور آ کر ذکر سننے لگتے ہیں۔ جلدی آنے والوں کی مثال اونٹ کی قربانی کی طرح ہے۔ اس کے بعد آنے والا گائے کی طرح کی قربانی دینے کا ثواب رکھتا ہے۔ اس کے بعد دمبے کی قربانی کا ثواب، اس کے بعد مرغی اور پھر انڈے کی طرح صدقہ کرنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے جب مسجد میں جانا ہے تو کوشش کریں کہ جمعے سے پہلے، اذان سے پہلے تشریف لے جائیں، اور اس وقت فرشتے جب تک اذان نہیں ہوتی، آپ کے جو فرشتے ہیں آنے والے لوگوں کے لیے ان کے نام کی انٹری کرتے ہیں، اور پھر میرا خیال ہے کہ اللہ کے سامنے یہ انٹری پیش ہوتی ہوگی۔ تو سبحان اللہ، ہم جب دنیا میں بڑی ایفرٹ کرتے ہیں نا، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہماری یہ جو ایفرٹ ہے، اس کا ایفرٹ کا جو ہمارے باس ہیں اس تک اس کا رزلٹ جانا چاہیے، اس میں لکھا ہو کہ اس نے بڑی محنت کی ہے، تو اس کے ہمیں بڑے اچھے مارکس، ہماری سیلری اور اس کے بعد ہماری جو کارکردگی ہے اس پہ 4 چاند لگ جائیں گے۔ تو رمضان میں بھی ہم نے کوشش کرنی ہے، رمضان میں بھی اور عام رمضان میں بھی، جب عام دنوں میں بھی جب ہم جمعہ پڑھنے جائیں، جو بھی خواتین جا سکتی ہیں وہ جاتی ہیں، تو کوشش کریں کہ اس حدیث کو یاد رکھیں کہ میں نے اذان سے پہلے جانا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن امام کے خطبے کے دوران کوئی شخص اپنے ساتھی سے یہ نہ کہے کہ خاموش ہو جاؤ، اس نے لغو کام کیا۔ اکثر الحمدللہ مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا، تو میں نے بہت سی اپنی بہنوں کو دیکھا، ان کو شاید ٹریننگ نہیں، یا فراموش کر دیتی ہیں اس ٹریننگ کو، یا شیطان ان کو بلا دیتا ہے، جا کے وہ جو نماز پڑھی ہوتی ہیں خواتین، ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملنے والے ہیں اللہ کے نبی کے سنت کو پورا کرتے ہیں کہ سلام کرنا ہے، لیکن کچھ جگہوں پہ سلام کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے ہمیں۔ جو شخص قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے اس کو جا کے بھی سلام نہیں کرنا، کیونکہ وہ ایک بہت اہم کام کر رہا ہے، اس کی اٹینشن جو ہے وہ چینج ہو جائے گی۔ اور جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو بھی، اگر آپ فرض کریں مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو صرف ہاتھ کے اشارے سے سلام کر دیں، منہ سے بولنا ضروری نہیں، کیونکہ امام صاحب جو خطبہ دے رہے ہیں وہ ہمارے سلام سے زیادہ ضروری ہے۔ کیونکہ حدیث جو بھی میں نے بیان کی ہے کہ اس میں کوئی شخص شور کر رہا ہے نا، بول رہا ہے، تو اس کو یہ بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ خاموش ہو جاؤ۔ یعنی پورے اہتمام سے اور لگن سے اس کا خطبہ سننا ہم پر فرض ہے۔ یہ نماز کے فرائض میں آتا، جمعے کے فرائض میں آتا ہے۔ پھر اس کے بعد رمضان جب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، تو پھر شوال شروع ہوگا، تو ہم نے شوال کے پہلے دن نماز عیدین ادا کرنی ہے۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز عیدین ادا کی، جس میں نہ کوئی اذان تھی نہ کوئی اقامت تھی۔ ایک بات اور کلیئر کرنا چاہوں گی، الحمدللہ مجھے عید کی نماز پڑھنے کا الحمدللہ بار بار موقع ملتا ہے، اللہ دیتا ہے۔ اکثر خواتین کو میں نے وہاں جا کے دیکھا، وہ کیا کرتی ہیں، نماز سے پہلے، خطبے سے پہلے، ظاہر ہے ہم جلدی چلے جاتے ہیں تو وہ نوافل کا اہتمام کرتی ہیں۔ اس چیز سے اگر ان کو منع کیا جائے تو وہ اس کو مائنڈ کرتی ہیں کہ یہ نیکی کے کام سے ہمیں منع کریں۔ تو میری عزیزوں، جس کام کا حکم اللہ کے نبی نے ہمیں نہیں دیا تو ہم اپنے طور پر نئی دین میں کیوں جدت اختیار کرتے ہیں؟ حضرت عطیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن ہمیں اور پردہ نشین اور جو غلام عورتیں ہیں ان کو نکلنے کا حکم ہے۔ بہرحال حائضہ نماز سے دور رہ کر بھلائی اور مسلمانوں کی دعاؤں میں حاضر ہوں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے اگر کسی کے پاس چادر نہ ہو تو؟ آپ نے فرمایا، اگر اس کے پاس چادر نہیں تو اس کی بہن کو چاہیے کہ اس کو اپنی چادر پہنا دے۔ پھر حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن تشریف لاتے، 2 رکعتیں پڑھتے، اور آپ نے ان رکعات سے پہلے نماز نہ پڑھی اور نہ بعد میں۔ یعنی یہ نماز، عید کی جو نماز ہے، اس میں نہ اقامت ہے نہ اذان ہے، نہ اس سے پہلے کوئی نوافل ادا کر سکتے ہیں نہ اس کے بعد ادا کر سکتے ہیں۔ اس بات کو کلیئر کر لیں تاکہ ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔
اور اللہ کے حکم سے سنت طریقے سے ہم جو بھی عبادت کریں سنت طریقے سے عبادت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب آخری آیات نازل ہوئی تھی حجۃ الوداع کے موقع پر، تو اس وقت فرمایا گیا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت نعمتی علیکم، کہ تمہارے اوپر میں نے اپنا دین مکمل کر دیا ہے۔ اب اس دین میں کسی بھی اور چیز کا اضافہ ممکن نہیں، کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے جو علم سکھا دیا ہم نے اس کو فالو کرنا ہے، اپنی مرضی سے کوئی نوافل ایڈ نہیں کرنے، اپنی مرضی سے کوئی نئی چیز ایڈ نہیں کرنی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کی برکات کو سمیٹنے کا موقع عطا فرمائے، اور اس طریقے سے سمیٹنے کا موقع عطا فرمائے جو اللہ کے نبی سے ثابت ہے، جو نوافل اللہ کے نبی سے ثابت ہیں۔ تراویح کا اہتمام ثابت ہے، اشراق کا اہتمام ثابت ہے، پھر اس کے بعد جمعے کی نماز کا اہتمام ثابت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہر وہ کام جو ہمارے نبی نے کیا تھا ہمیں بھی اس کو کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس رمضان پچھلے رمضان جتنی غلطیاں ہو گئیں، جو چیزیں ہمیں معلوم نہیں تھیں، اللہ ان کو معاف کر دے، اور اس رمضان ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے۔ صدق اللہ العظیم۔